تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فقہا کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، محدثین کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا، اور امام بخاری محدث ہیں، فقیہ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ فقیہ ہیں وہ بھی کہتے ہیں فروع کے اندر صرف فقہ ہے، جیسے امام محمد وغیرہ ہے، اصول کے اندر وہ مقلد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلکہ جتنے بھی محدث ہیں وہ جو کتاب لکھتے ہیں وہ عمل کرنے کے لیے لکھتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، لیکن ایک رکعت کے بھی مسئلے وہاں بخاری کے اندر نہیں۔ تو بخاری جو نماز پڑھتے تھے وہ بھی اپنی بخاری کے مطابق نہیں پڑھتے تھے، بلکہ بخاری کے اندر منسوخ حدیثیں بھی ہیں۔ محدثین خود فرماتے ہیں، تدریب الراوی کے اندر علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم جس حدیث کو صحیح کہہ دیں اس کا واقع میں صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، واقع میں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات سچا آدمی بھی جھوٹ بول دیتا ہے، اور جس کو ہم ضعیف کہیں، جھوٹا کہیں، واقع کے اندر اس کا جھوٹا ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ الکذوب قد یصدق کہ جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول لیتا۔ تو خود محدثین کہتے ہیں کہ ہم جس کو صحیح کہیں اس کا صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں، اور واقع بھی یہی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بہت سی احادیث ہیں۔ مکہ فتح ہوا، ایک ہی دفعہ فتح ہوا، حضرت فضل ابن عباس اور ابن عمر دونوں کا جھگڑا ہے۔ دونوں بخاری کے اندر روایتیں ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے، ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے نماز پڑھی، اور فضل ابن عباس فرماتے ہیں نہیں پڑھی۔ اب کیا دونوں بخاری کی روایتیں، کیا خیال ہے دونوں سچی ہو سکتی؟ بخاری بھی یہ نہیں سمجھتے کہ دونوں سچی ہیں، بلکہ دوسری جگہ جا کے بخاری نے تردید کی ہے اس بات کی کہ ابن عمر جو وہ مثبت ہیں ان کی بات صحیح ہے، فضل ابن عباس کی صحیح نہیں، اپنی روایت کی ہی تردید کر رہے ہیں آگے جا کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو بخاری صحیح حدیث بخاری کے اندر نقل کرے اس کا واقع کے مطابق ہونا بھی کوئی ضروری نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ حج فرض ہوا، حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج حضور نے کیا، اور حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ ایک یہ ہے کہ یہیں سے حج کی نیت سے احرام بندھے، حج افراد اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں سے عمرے کی نیت کرے اور وہاں عمرہ کر کے احرام کھول لے، اور بعد کے اندر جو ہے 8ویں تاریخ کو حج کا احرام باندھے مکے سے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہیں سے دونوں کا احرام باندھ لیا، حج کی نیت بھی کر لی اور عمرے کی بھی کر لی، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ تو حج کی 3 قسمیں۔ اب بخاری کے اندر ایک صحابی کہتے ہیں کہ حضور کا حج افراد تھا، دوسرے کہتے ہیں حج تمتع تھا، تیسرے کہتے ہیں قران ہے۔ کیا خیال ہے تینوں صحیح ہوں گی؟ واقعے کے اندر ایک حج کیا، 3 حج حضور نے نہیں کیا حج فرض ہونے کے بعد۔ اب بخاری کے اندر یہ تینوں روایتیں ہیں، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر تینوں روایتوں کو حسن صحیح کہتے ہیں، لیکن واقعے کے اندر بخاری بھی سمجھتے ہیں کہ ان میں سے ایک صحیح ہے اور ترمذی سمجھتے ہیں ایک صحیح، لیکن ان کے اپنے اصول ہیں محدثین کے کہ عام طور پہ جن راویوں کی عادت جھوٹ بولنا نہ ہو ان کی روایت کو لے لیتے ہیں، اور سچا آدمی بھی مغالطے کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو اب اس واقعے کے اندر تینوں روایتیں صحیح نہیں ہو سکتی، لیکن تینوں کو جو ہے محدث صحیح کہہ رہا ہے۔ اب کوئی محدث صحیح کہہ دے تو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے، دیکھو فلاں آدمی نے صحیح کہہ دیا حدیث کو، لہذا یہ قابل عمل ہے۔ اب یہ صحیح بھی ہے لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ بخاری کے اندر حدیثیں ہیں منسوخ بھی ہیں، صحیح ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں امام بخاری نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، نہ اس کے قائل تھے، کیونکہ بعد میں منسوخ ہو گیا قبلہ۔
تو معلوم ہوا کہ جو حدیث صحیح ہو وہ منسوخ بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ہر حدیث صحیح کے اوپر عمل کرو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہر حدیث صحیح جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی، اس کے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، اسی کے لیے اللہ نے بھی کہا کہ فقہا کی طرف رجوع کرنا۔ اور 6 لاکھ حدیث امام بخاری کے پاس تھیں، وہ بھی بخاری پہ عمل نہیں کرتے تھے، امام شافعی کی تقلید کرتے تھے۔ تو آج جس کے پاس 6 حدیثیں بھی نہ ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محدث کی کتاب کی میں مثال دیتا ہوں، ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے طب کی کتاب ہے، طب کی کتاب عام آدمی کو دے دی جائے تو وہ کبھی اپنا علاج کر لے گا۔ اب اگر ایک نزلہ ہو گیا تو نزلے کا باب کھولے گا، اس کے اندر نزلے کی کوئی 30 قسمیں لکھی ہوں گی، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرا نزلہ کون سا ہے، علاج تو دور کی بات۔ اب جس طرح طب کی کتاب یا ڈاکٹری کی اردو کتاب پڑھ کے کوئی آدمی اپنا علاج نہیں کر سکتا، اب وہ ڈاکٹر یا حکیم کے پاس جائے گا، حکیم اچھی طرح نبض چیک کر کے دیکھے گا کہ اس کا نزلہ کون سا ہے، وہ نسخہ دے دے گا۔ اب یہ پریشانی کوئی ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ فقہا کی کتاب ایسی ہے جیسے نسخے لکھ دیے عمل کرنے کے لیے، اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حدیث کا جو خود مطالعہ کرتے ہیں بعد کے اندر جو ہیں وہ ایسے پہلے فقہا سے متنفر ہوتے ہیں خود، پھر جو ہے وہ حدیث سے بھی متنفر ہو کے منکر حدیث بن گئے، کوئی مرزائی بن گئے، کوئی دہریے بن گئے۔ تو یہ دنیا کا بھی یہ اصول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے رستے میں محنت کرے گا ہم اس کے لیے اپنے رستے کھول دیتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دین کے لیے نہیں، دنیا کا بھی یہی اصول ہے کہ پہلے محنت ہوتی ہے اور بعد میں اللہ تعالیٰ شرح صدر کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انسان کو جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے جو اور کسی مخلوق کو نہیں دی، اور عقل کی روشنی اتنی قیمتی روشنی ہے کہ اس عقل کی روشنی سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی روشنی نہیں۔ دنیا میں ہم دیکھیں تو سب سے بڑی روشنی سورج کی نظر آتی ہے کہ چاند بھی سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، ستارے بھی سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح زمین بھی سورج سے روشنی حاصل کرتی ہے، اور سورج طلوع ہوتا ہے تو زمین روشن ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتا ہے تو ہر طرف تاریکی چھا جاتی ہے۔ لیکن سورج کی روشنی وہاں تک ہمیں نہیں پہنچاتی، وہ چیزیں نہیں دکھاتی جو عقل دکھاتی۔ سورج کی روشنی کے اندر زمیندار اپنا ٹریکٹر دیکھ لے گا، پانی دیکھے گا کہ کس طرف زمین خشک ہے، کس طرف پانی لگانا ہے، کس طرف لگ چکا ہے، اپنی زراعت کے آلات دیکھے گا کہ کہاں پڑے ہوئے ہیں کہاں نہیں پڑے ہوئے۔ لیکن اس زمین کے اندر سے گندم کیسے نکالنی ہے؟ گندم سورج کی روشنی نہیں دکھاتی۔ اس سے جو ہے وہ چنے کیسے نکالنے ہیں، اس سے چاول کیسے نکالنے ہیں، ہر موسم کی یہ سبزیاں کیسے نکالنی ہیں، غلے کیسے نکالنے ہیں، یہ عقل کے ساتھ تجربہ کرتا ہے۔ تجربہ کرنے کے بعد جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بیج فلاں موسم کے اندر کاشت کریں۔ تو معلوم ہوا کہ سورج نے زمین دکھائی تھی، عقل نے زمین کے اندر تک پہنچا دیا کہ یہاں سے کیسے خزانے نکالنے۔